السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار، لاتعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ احباب کو بخوبی معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں. 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ربیع الاول ہے. ان 12 میں سے 4 خصوصی عزت اور شرف والے مہینے ہیں. جو کہ 3 ابھی گزرے ہیں پیچھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ آگے آئے گا رجب. یہ 4 مہینے خصوصی عزت اور شرف والے مہینے ہیں. ربیع الاول سال کے 12 مہینوں میں سے ایک عام مہینہ ہے جس کے بارے میں کوئی خاص شرف قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا. مسلمان اسلام سے جیسے جیسے دور ہوتے گئے، انہوں نے اپنی طرف سے اسلام میں چیزیں داخل کرنا شروع کر دیں، دین کے نام پہ، نیکی کے نام پہ، ثواب کے نام پہ. کسی کا دنیا میں آنا یا دنیا سے چلے جانا، اسلام نے اس حوالے سے 2 ٹوک فیصلہ دیا ہے کہ کسی کے آنے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ کسی دن کو شرف ملتا ہے، نہ کسی مہینے کو شرف ملتا ہے، نہ کسی سال کو. آپ سماعت فرما چکے ہیں پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم فوت ہو گئے، بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن سورج گرہن تھا، سورج کو گرہن لگا ہوا تھا. تو بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم فوت ہوئے ہیں. اتنی بڑی ہستی، نبی کے بیٹے ہیں. ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بہت مغموم تھا، بہت پریشان تھے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. ابراہیم، آپ کی جدائی سے ہم بڑے غم میں ہیں، بہت پریشان ہیں. اور کتنی بڑی پریشانی ہے. آپ اس باپ سے پوچھیں کہ جس کے پے در پے دنیا سے چلے جا رہے ہوں، بچپن میں ہی کوئی بھی بڑا نہ ہو رہا ہو، بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 بیٹے وہ دنیا سے چلے گئے. ابراہیم بھی دنیا سے چلے گئے. وہ آپ بہت پریشان ہیں. لیکن فرماتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، ہم زبان سے صرف وہی کلمہ ادا کریں گے جو ہمارے رب کو راضی کرتا ہے. اتنی پریشانی دیکھی تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ اتنا بڑا غم جو نبی پاک کو اتنا زیادہ پریشان کر رہا ہے تو شاید سورج بھی اسی پریشانی میں بے نور ہو گیا ہے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ.
سورج و چاند تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات میں سے دو بڑی مخلوقات ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کا اپنا نظام ہے۔ کسی بندے کی، کسی شخص کی موت یا اس کی زندگی کی وجہ سے، کسی کے پیدا ہونے یا کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ تو جب اتنی بڑی ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم، ان کی زندگی یا موت سے اس نظام میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ کسی کی موت یا حیات سے، کسی کی پیدائش یا وفات سے اللہ کے نظام میں، اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے معزز اور معتبر ہستی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جری اور بہادر، جن کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، وہ بھی اتنے پریشان ہو گئے، ان کو سوجھ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، میں اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، آپ وفات پا گئے ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں تلوار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں۔ اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی، انہوں نے اٹھ کر خطبہ دیا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اس کا معبود آج دنیا سے چلا گیا ہے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ اس بات پر مطمئن رہے کہ اللہ رب العزت زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اتنا بڑا غم، اتنی بڑی پریشانی، اس کی وجہ سے بھی دین میں کوئی تبدیلی آئی نہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ مسلمانوں نے کسی شخصیت کی وفات کو بہانہ بنا لیا اور دین میں اضافہ کر دیا، اور کسی کی پیدائش کو بہانہ بنا لیا اور دین میں اضافہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کو جواز بنا کر عید بنا لی، پوری ایک عید، مستقل عید، بلکہ اس کو سب سے بڑی عید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو پریشانی ہے، لیکن کسی کو کوئی غم نہیں۔ آپ پتہ کر لیں کہ 12 ربیع الاول بالاتفاق ہمارے اس ماحول معاشرے میں ہمارے بریلوی احباب بھی ہیں جن کی خدمت میں ہم انتہائی مؤدبانہ گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی کو کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی دل سے بہت اچھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید محبت کے اظہار کا یہ طریقہ ہے، لیکن یہاں سے وہ خطا کھا گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کا یہ طریقہ نہیں۔ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی خدمت میں یہ گزارشات ہیں کہ آپ کی علماء کی جو ٹیم ہے، بڑے علماء ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ جیسا کہ بریلوی حضرات کے بہت بڑے عالم، بلکہ بریلویت کی بنیاد رکھنے والے احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کے اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 12 کو ہوئی اور وفات بھی 12 کو ہوئی۔
تو 12 کے تاریخ وفات ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہمارا اور ہمارے بریلوی بھائیوں کا۔ اختلاف ہے تو تاریخ پیدائش میں، کہ پیدائش 9 ربیع الاول میں ہوئی ہے یا 12 ربیع الاول، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں۔ آگے میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تو بہرحال جب 12 ربیع الاول بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو نہیں منایا جاتا؟ تھوڑا سا آگے آ جائیں، ابھی 10 محرم گزری ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، دنیا سے چلے جانے کو منایا گیا، سوگ کا مہینہ قرار دیا گیا، اور اس سوگ منانے میں ہمارے بریلوی بھائی بھی شریک ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بطور سوگ منانا چاہیے۔ نواسہ رسول کی شہادت واقعی بڑا المناک واقعہ ہے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ نواسہ رسول کی شہادت اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کی وجہ سے پورا مہینہ سوگ میں ڈوب جائے۔ مسلمان ثواب سمجھ کر سوگ منائیں، لیکن نواسہ رسول کے نانا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں، آپ کی وفات کا کوئی غم کبھی نہ منایا جائے، یہ کیا ہے؟ یعنی من مرضی ہے، جو دل میں آیا، جس کے ذریعے فائدہ سمجھا اس کو منا لیا، کسی کی وفات منا لی، کسی کی پیدائش منا لی۔ اور شہادت حسین کو منایا جاتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، اس کو اس طریقے سے نہیں منایا جاتا۔ حالانکہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بہت اعلیٰ ہے، ہر مسلمان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ وہ تو والد ہیں۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں سنی مسلمانوں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ ایسی مظلومانہ شہادت کے تاریخ اسلام میں ایسے ظلم کی مثال نہیں ملی۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن یہ ساری شہادتیں، یہ ساری وفاتیں، ان کو سائیڈ پہ رکھا جاتا ہے، لیکن صرف شہادت حسین کو غم اور سوگ منانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو نہیں بلکہ پیدائش کو منایا جا رہا ہے ان دنوں میں۔ اگر آپ بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور ہمارے جو بزرگ موجود ہیں انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدے کیے ہوئے ہیں کہ پہلے ہمارے اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند میں 12 وفات منائی جاتی۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات قرار دیا جاتا تھا، اور اس پر غم کا اظہار کیا جاتا تھا۔ جس طرح شہادت حسین کو آج بھی منایا جاتا ہے، اور سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 وفات کہہ کر اسے منایا جاتا تھا، اور اس ہیلے اور بہانے سے حلوے مانڈے بٹورے جاتے تھے۔ پھر تبدیلی آ گئی، کسی نے سوچا کہ نہیں، یہ تو معاملہ اس طرح تھوڑا کم ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان اگر پیدائش منائیں تو زیادہ ہو جائے گا۔ اس کو کنورٹ کر دیا گیا 12 پیدائش میں۔ اور کتنے بھولے بھالے لوگ ہیں ہمارے سنی بریلوی بھائی، کہ ان کے علماء ان کو جب بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں میلاد منانا لکھا ہوا، حدیث میں ہم اب بتاتے ہیں جی ابو بکر نے میلاد منایا، نعوذ باللہ، وہ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ مولانا صاحب کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی بر صغیر پاک و ہند میں آپ کے اساتذہ یا ان کے اساتذہ 12 وفات مناتے تھے، تو اس وقت قرآن و سنت کی یہ جو نصوص ہیں وہ کہاں تھی؟ حالانکہ 2 ٹوک الفاظ میں ہمارے بریلوی بھائیوں کے بڑے علماء اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، جیسا کہ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے جاء الحق کے نام سے، احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اور ان کے مذہب کی بڑی عقیدے کی کتاب شمار ہوتی ہے کہ بہت سارے دلائل دیے ہوئے ہیں ہر معاملے میں، نور بشر ہو، علم غیب ہو، تقلید ہو، اور یہ میلاد ہو وغیرہ۔
اس میں انہوں نے علماء سے یہ بات نقل کی ہے کہ لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ، پہلے 300 سال جن کے ایمان کی، جن کی بھلائی کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور بعض روایات کے مطابق اتباع و اتباع تابعین، یہ 3 یا 4 زمانے ہیں، تقریباً 300 سال۔ ان 3 زمانوں میں یا پہلے 300 سال میں یہ کام عید میلاد منانے والا کسی نے نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا حَدَثَ بَعْدُ، اس کو بعد میں ایجاد کیا گیا، بعد میں بنایا گیا اپنی طرف سے، اور اس کو دین کا، شریعت کا، عید کا نام دیا گیا۔ اسی طرح بریلوی احباب کے بہت بڑے عالم ہیں عبدالسمیع رامپوری صاحب، ان کی کتاب ہے انوار الساطعہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 600 سال تک وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم آج کر رہے ہیں نا، ربیع الاول میں 12 تاریخ کو یہ جو جلسے جلوس ہیں، یہ جو جھنڈیاں ہیں، یہ جو چراغاں ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، کہتے ہیں پہلے 600 سال میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ دین نے نہیں کیا، پہلے 600 سال کے مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں، اس کو آج سب سے بڑی عید یا سب سے بڑی خوشی کہہ کر، دین کا سب سے بڑا کارنامہ کہہ کر اس کو کیا جا رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کام ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم نہ کریں، بدر و احد والے، بیت رضوان والے، فتح مکہ والے، اور بعد میں تابعین، تبع تابعین نہ کریں، ائمہ دین نہ کریں۔ دیکھیں، چلو قرآن و سنت سے تو استدلال ڈائریکٹلی ہم کرتے ہیں اہل الحدیث، ہمارے بریلوی بھائی وہ حنفی ہیں فقہ میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو انہوں نے ترتیب دیا ہے دین کو، ہم اسے مانتے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ مقلد کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لیا ہے، جو کچھ انہوں نے فرما دیا وہ حق ہے، اس لیے ہم اس کو مان رہے ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے وہ ذرا غور و فکر کرے اس بات پہ کہ چلو احادیث کی کتابوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، احادیث کی کتابیں ہیں نا اہل السنہ کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اسی طرح مسند احمد ہے، سنن کبریٰ بہقی ہے، اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں جو تمام اہل سنت، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے کے سارے ان کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ کسی ایک کتاب میں عید میلاد النبی کا تذکرہ تک کوئی ایک چیپٹر، کوئی ایک باب، کوئی ایک ہیڈنگ، سرخی نہیں ملے گی، کوئی ایک بھی۔ جہاں ذکر ہوا کتاب العیدین، 2 عیدوں کا بیان، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، 2 عیدوں کا بیان، چیپٹر ہے، ہیڈنگ ہے، 2 عیدیں ہیں۔ اسلام کی کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں۔ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیں، کسی ایک امام نے اگر تیسری عید کا کوئی اشارہ تک بھی کیا ہو، کہا ہو کہ کتاب ثلاثۃ اعیاد، 3 عیدوں کا بیان، اگر ایسا ہے تو آپ سچے، ہم جھوٹے۔ لیکن اگر ائمہ دین میں سے، محدثین میں سے کسی ایک کا یہ مذہب نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، حدیث کی کتابیں تو رہیں ایک طرف، اب فقہ کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، بڑی بڑی معتبر کتابیں ہیں، جن پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے، اساس ہے، جن کو نکالیں تو فقہ حنفی باقی نہیں رہتی۔ ان کتابوں کو دیکھ لیں، سب سے مشہور ترین کتاب الہدایہ ہے، الہدایہ۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک چھوٹی کتاب القدوری ہے، پھر ان کی شروحات ہیں اور تفصیلات ہیں، بحر الرائق ہے، اور بہت ساری کتابیں۔
فقہ حنفی کی کسی ایک کتاب میں، حتیٰ کہ فتاوی عالمگیری یہ بر صغیر میں ترتیب دی گئی، کہتے ہیں کہ 500 علماء احناف نے مل کر اس کو ترتیب اور ایک دستاویز بنایا ہے، تمام مسائل اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو 3 عیدوں کا نہیں بلکہ 2 عیدوں کا بیان، ہدایہ سے لے کر فتاوی عالمگیری تک۔ کیا وجہ ہے کہ علماء احناف بھی اس سے کوئی غافل رہ گئے تھے، جسے آج سب سے بڑی عید کہا جا رہا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو چھوٹی عیدیں ہیں، اصل عید اور بڑی عید تو عید میلاد النبی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہدایہ میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں، 2 عیدوں کا ذکر ہے؟ قدوری میں 2 عیدوں کا ذکر ہے، البحر الرائق میں 2 عیدوں کا ذکر ہے، اور فتاوی عالمگیری میں 2 عیدوں کا ذکر ہے۔ فقہ کی تمام کتابوں میں 2 ہی عیدوں کا ذکر ہے۔ اگر یہ عید ہوتی تو ہمارے بڑے بڑے جو ائمہ ہیں، چلیں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مقتدا و پیشوا اور امام مانتے ہیں، تو انہوں نے یہ عید کیوں نہیں منائی؟ اس عید کا انہوں نے تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں 2 عیدوں کا بیان کیا ہے، تیسری عید کا بیان انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بات بڑی صاف ہے، بڑی کھلی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بعض احباب جو ہیں وہ الجھتے ہیں، کہتے ہیں جی چلو جی نہیں تھی پہلے، اب ہم نے بنا لی ہے، تو نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کوئی تکلیف ہے؟ حالانکہ جتنا ذکر اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل الحدیث کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جتنے درود ہم پڑھتے ہیں اس کائنات میں کوئی بھی پڑھنے والا۔ ہماری مساجد میں آپ صحیح البخاری اٹھا کے دیکھیں، صحیح البخاری اٹھائیں، اس میں آپ شمار کریں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ آیا ہے۔ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کے اس میں سے زیادہ ثابت کر دیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار۔ کوئی کتاب ہدایہ سے لے کر قدوری تک، فتاوی عالمگیری تک، کوئی ہے کتاب جس میں سب سے زیادہ درود لکھا گیا ہو؟ احادیث کی کتابوں میں درود ہی درود، ہر حدیث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو سمجھتے ہیں بہت بڑی عبادت ہے درود و سلام بھیجنا، اور ہم کہتے ہیں درود و سلام کے بغیر کسی کی نماز ہوتی؟ یہ ہمارا اہل الحدیث کا موقف ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمیں تانے دیتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، ان کے نزدیک درود کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ فقہ حنفی میں درود پاک نہ پڑھا جائے تب بھی آپ کی نماز ہو گئی۔ تشہد میں آپ بیٹھے ہیں، سجدوں سے اٹھ کر بس سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ سلام پھیر دیں، آپ کی نماز۔ درود پڑھنے کی کوئی ضرورت، درود پڑھنا فرض نہیں، لیکن ہمارے نزدیک اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا یہ مذہب ہے کہ درود کے بغیر نماز، جس نے نبی پاک پر درود نہیں بھیجا اور سلام نہیں بھیجا، سلام التحیات میں آتا ہے السلام علی النبی یا السلام علیک ایھا النبی، اور درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیم، یہ 2 چیزیں جس نے نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز ہوئی نہیں۔ ہم تو درود کو عبادت سمجھتے ہیں، فرض اور واجب سمجھتے ہیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کم از کم 5 دفعہ تو 5 نمازوں میں درود بھی پڑھیں گے اور سلام بھی پڑھیں گے، اور جو 2 تشہد والی نمازیں ہیں ان میں سلام ڈبل ہوگا۔ درود بھی پہلے تشہد میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ جبکہ فقہ حنفی میں کیا ہے، اگر پہلے تشہد میں بھول کر بھی درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر پہلے تشہد میں آپ نے بھول کر بھی درود پڑھ لیا، آپ گناہگار ہو گئے ہیں، آپ نے نماز میں غلطی کر دی ہے، لہذا سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے تشہد میں درود پڑھو تو اور زیادہ ثواب کا کام۔ ہر نماز میں جو 2 تشہدوں والی ہے، 2 سلام اور 2 درود، کم از کم 1 سلام 1 درود 1 تشہد والی نماز میں ہم تو پڑھتے ہیں۔ ہمیں درود سے، سلام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے، آپ کی سیرت سے کہاں دشمنی ہے؟ سب سے زیادہ سیرت رسول تو ہمارے پاس ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایک ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صحیح سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ اس سے بڑی سیرت کی کتاب کون سی ہے؟
صحیح مسلم اٹھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سیرت ہے، پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو بیان کیا گیا۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند ابی اعلیٰ، جتنی بھی کتابیں ہیں، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، ساری کی ساری سیرت رسول پر مشتمل ہے۔ ہمارا کام ہی صبح و شام یہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ہے، یہ آپ کی ادا ہے، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اس طرح کا ہے، آپ کی صبح و شام یہ ہے، آپ کی شادی غمی یہ ہے۔ ہم تو یہ، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہر مسلمان پر فرض اور لازم۔ پچھلے خطبہ میں یہی عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے کام کو، روزے رکھنے کے بارے میں فرما دیا اور راتوں کو قیام کرنے کے بارے میں فرما دیا کہ اگر میرے طریقے سے ہٹ کر کرو گے، میرے سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کن کو؟ صحابہ کرام کو، جن کے نہ ایمان میں کوئی شبہ ہے، نہ نیک نیتی میں کوئی شبہ ہے۔ ہماری نیک نیتی میں بھی شبہ ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان میں بھی شبہ ہو سکتا ہے، دل سے ہم کھرے ہیں کہ نہیں، اس میں شبہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا، جن کے ایمان کی گواہی بھی قرآن نے دی ہے، جن کے اخلاص نیت کی گواہی بھی قرآن نے دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ چھوڑ کر تم نیکی بھی کرو گے تو وہ نیکی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ کے ہاں جرم بن جائے گا۔ خبردار، میرے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال اس دنیا میں زندگی بسر کی ہے، جن میں سے 40 سال پہلے نبوت کے اور باقی 23 سال نبوت کے بعد کے ہیں۔ وحی آنے کے بعد بھی 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال تقریباً مدینہ میں۔ کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں فرمایا ہو یہ میری پیدائش کا مہینہ ہے، لہٰذا یہ تو بڑا نورانی مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا شرف والا مہینہ ہے۔ یا 12 ربیع الاول نبوت کے دور میں کم از کم 22 سال تو آئی ہے نبوت کے دور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 22-23 سالوں میں کسی ایک سال میں بھی ربیع الاول کو منایا ہو، 12 ربیع الاول کے دن کوئی خاص اہتمام کر کے صحابہ کو جمع کیا ہو اور فرمایا ہو کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، آؤ بیٹھ کر مناتے ہیں، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ کرام، کسی ایک نے بھی ایک بار زندگی میں 12 ربیع الاول کو نہیں منایا۔ کیا وجہ ہے کہ نیکی کا کام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا طریقہ تھا، اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ کی قسم اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، ابو بکر بھی کرتے، عمر بھی کرتے، عثمان بھی کرتے، علی بھی کرتے، طلحہ و زبیر بھی کرتے، باقی سارے صحابہ بھی کرتے، ائمہ دین بھی کرتے، امام ابو حنیفہ بھی کرتے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل بھی کرتے۔ اس کا تذکرہ بڑے واضح الفاظ میں اپنی کتابوں میں کرتے ہیں کہ اسلام کی 3 عیدیں ہیں، سب سے بڑی عید عید میلاد النبی ہے، لیکن کسی نے اس کا تذکرہ نہیں، کسی فقہ کی کتاب، کسی حدیث کی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، آج تک نہیں ہے، آج تک نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم الجھ گئے ہیں؟ کیوں ہمیں شیطان نے وسوسوں میں ڈال دیا ہے کہ نہیں یہ نیکی کا کام ہے؟ آپ سورۃ الغاشیہ ہر جمعہ کے دن سنتے ہیں تقریباً، تو عاملۃ ناصبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم کا ایندھن بن جائے۔ عمل کر کر کے، نیکیاں کر کر کے ساری زندگی اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، لیکن مقدر جہنم بن گئی۔ کیوں؟ کہ نبی یہ جو نیکی کی ہے، جو عمل کیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ورنہ عمل اللہ کے ہاں تو نیک عمل کی بڑی قدر ہے۔ اللہ رب العزت تو ناقدرہ تو نہیں ہے نا ہماری طرح، اللہ رب العزت تو بہت قدر کرتا ہے اپنے بندے کے نیک عمل کی، لیکن شرطیں بتا دی ہیں، 3 شرطیں ہیں، ایمان ہو، اخلاص نیت ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے بغیر اللہ عمل قبول نہیں فرماتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔